آج ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابوبکر بن ابی الحاقہ الیتیمی اور نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنا تن من لگایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہادروں کی طرح دفاع کیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین و ملت کی حفاظت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام اور منافقوں اور اہل ارتداد کے لیے برہنہ تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جور و ظلم کے نام سے بھی واقف نہ تھے، زمانہ جاہلیت کی گندگی سے بہت دور اور اخلاق عریبیہ سے آراستہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن معاشرت و مجالست کے حامل اور وعدے کے سچے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب نوشی حرام کر لی تھی۔ لوگوں کے ساتھ جود و کرم کا سلوک کرتے تھے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے اور کمزوروں کی دلداری کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاب عرب کے ماہر تھے، عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے، کمزوروں پر بڑے مہربان اور طاقتور کی نظر میں محبوب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید السادات تھے۔ جب دیات کا معاملہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا جاتا تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کرتے اور جب کسی دوسرے کے حوالے کیا جاتا تو لوگ اس کو رسوا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیع المرتبت اور عالی شان رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی جاتی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربہ کار تاجر اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ آپ خواب و تعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے۔ عمدہ و اعلیٰ نسب اور خوبروئی کی وجہ سے عتیق کے نام سے موسوم ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کوئی قابل عیب چیز نہ تھی۔ آپ ذہین و فطین اور مصائب الرائے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبرو اور حسین چہرہ کے مالک تھے۔ رنگ سفید اور جسم دبلا تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، چہرے پر گوشت کم تھا، پیشانی روشن تھی، داڑھی مبارک ہلکی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تردد اور بلا تعامل مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت اور کمزور مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اپنا مال وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی اذیتوں سے دوچار ہوئے۔ پھر جب ان کی تکلیفیں اور اذیتیں حد سے بڑھ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی۔ ابن دغا کی پناہ پر واپس آ گئے، لیکن پھر اس کی پناہ کو ٹھکراتے ہوئے خدائے واحد و قہار کے دین کا علم بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب دفاع بھی کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبیب و صدیق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساجدادی حضرت عائشہ طاہرہ و عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ثانی اثنین تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کئی غزوات میں شریک رہے، مشکلات کا مقابلہ کیا اور لڑائیوں میں جوان مردی دکھائی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شب بیدار اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے۔ عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع و منکسر المزاج تھے۔ دنیا سے بے رغبت اور دین کے عالم اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و خیرات کے جامع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نرم طبیعت والے تھے کہ آنسو جلد نکل آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن چہرے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے آزادی اور نیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بعید خلافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے، لیکن جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بنانا طے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا۔ مرتدوں اور زکوٰۃ نہ دینے والے سرکشوں کے خلاف قتال کیا اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیے، جس کے دبدبے سے بادشاہوں کے قدم ڈگمگا گئے اور ایوان ہل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کامیابیاں اور فتوحات حاصل ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا اور دین و ایمان کی نشر و اشاعت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب بلیغ، خلیفہ معظم اور راحت و حلم اور دین و علم جیسی صفات سے متصف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب بلیغ، خلیفہ معظم اور راحت و حلم اور دین و علم جیسی صفات سے متصف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام تھے۔ آپ سلام کو رواج دینے اور نماز کی امامت کرنے میں سب پر فائق اور سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے بڑوں کے ساتھ اکرام و احترام اور چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کمزور شخص طاقتور تھا یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کر لے، اور طاقتور آدمی کمزور تھا جب تک کہ اس سے دوسرے کا حق وصول کر لیا جائے۔ آپ خود پیدل چلتے لیکن دوسرے سپہ سالار سوار ہوتے۔ آپ خود اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکال کر محلہ کے بچوں کو دیتے اور پیتے۔ آپ نے 4 شادیاں کیں اور آپ کی اولاد میں 6 بچے بچیاں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت اور رقیب القلب تھے۔ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے اور قبر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحب بنے۔ نیز حوض کوثر پر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیس اور پیشی کے دن بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور خیر البریہ خاتم الانبیاء امام الاصفیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار مبارک میں مدفون ہوئے۔ آپ نے ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سنی جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق الصدیق محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دوزانو ہو کر نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو بے وقوف قرار دے دیا ہے، کیا یہ بات حق اور درست ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول اور اس کا پیغمبر ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، خدا گواہ ہے کہ یہ بات حق ہے۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے اللہ واحد و لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اسی کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن فطرت اور عمدہ اخلاق سے واقف تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی بات کو نہیں جھٹلایا تو بھلا اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے جھٹلاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے پس و پیش کیا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تردد اور بلا توقف اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔